السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الاکرمین وأولیائہ الکاملین واتباعہ الاجمعین، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم۔ حضرات گرامی، بزرگان ملت، معزز سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ ماہ رجب ہے۔ ماہ رجب کی 6 تاریخ ہند کے لوگوں کے لیے اہمیت کے حامل اس لیے ہے کہ خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ معین الدین چشتی سنجزی ہند الولی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا، اور اس دن عرس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ ہندوستان کے مسلمانوں پر بہت بڑا آپ کا احسان ہے۔ آپ کی آمد کی وجہ سے کئی لاکھوں کی تعداد میں مشرک مسلمان ہوئے، لاکھوں کی تعداد میں، ہزاروں کی نہیں، لاکھوں کی تعداد میں، ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں۔ یہ میں سمجھتا ہوں 900 سالہ عرصے میں اتنی تعداد میں کسی کے ہاتھ پر مسلمان ہونے کا تذکرہ تاریخ میں نہیں ملتا۔ 99 لاکھ لوگ ایک فرد واحد پر مسلمان ہونا، تائب ہونا، اور ایسے جو بت پرستی میں مبتلا ہو، یہ معمولی کارنامہ نہیں ہے، بہت بڑا، تاریخ کا سب سے بڑا کارنامہ ہے، بہت بڑا۔ آج اگر ہم غور کریں، ہندوستان پر غور کریں، ہندوستان کا مطلب یہ نہیں کہ صرف ہم جو آج کے دور میں 2025 میں رہیں وہ ہندوستان نہیں، پیچھے اگر چلے جائیں تو ہندوستان بہت بڑا تھا، پاکستان بھی اس میں شریک تھا، بنگلہ دیش بھی اس میں شریک تھا، بہت بڑی آبادی تھی، بہت بڑی آبادی تھی۔ وہ آبادی کو اگر ہم غور کریں، اس زمانے میں 900 سال پہلے، قریب 900 سال پہلے کیا حالت تھی، غور کریں کہ پورا کفرستان تھا، جگہ جگہ مندریں بنی ہوئی تھی ہندوستان کے اندر، جگہ جگہ، کوئی آگ کی پوجا کرنے والا، کوئی پتھر کی پوجا کرنے والا، کوئی درخت کی پوجا کرنے والا، کوئی سورج کی پوجا کرنے والا، کوئی ہوا کی، کوئی آسمان کی، کوئی بندر کی، کوئی طاقتور شے کی، الگ الگ دیکھتے تھے کہ اس کے اندر طاقت زیادہ ہے، یہ خدا ہے،
دیکھا کہ ہوا میں طاقت زیادہ ہے، اس کو پوج لیا، دیکھا کہ پانی میں طاقت زیادہ ہے، اس کو پوج لیا، دیکھا کہ آگ میں طاقت زیادہ ہے، اس کو پوج لیا، دیکھا کہ پتھر کے اندر طاقت زیادہ ہے، اس کو پوج لیا۔ جو ذہن میں آیا سورج میں طاقت ہے، جو ذہن میں آیا اسے خدا بنا لیا۔ اسی قوم یہاں پر آباد تھی ہندوستان کے اندر۔ یہ بہت بڑا کارنامہ خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے حصے میں آیا، اور یہ سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کرتا ہے سب۔ ہاں انتخاب اسی کی جانب سے ہوتا ہے، انتخاب اسی کی جانب سے ہوتا ہے۔ ولایت جو ملتی ہے یوں ہی نہیں بنتی، فکر جو بنتی ہے یوں ہی نہیں بنتی، عبادت و ریاضت کی توفیق جو ملتی ہے یوں ہی نہیں ملتی، تقویٰ پرہیزگاری جو آ جاتی ہے یوں ہی نہیں ملتی، جہاد کی کیفیت اندر سموئی جاتی ہے یوں ہی نہیں ملتی۔ یہ سب رب کائنات کی جانب سے ہوتا ہے، یہ نظام چلتا رہے گا، یہ نظام چلتا رہے گا۔ ہم ذرا اگر غور کریں کون سے عنصر تھے جو اتنے زیادہ کثرت کے ساتھ آپ کے دست پر بیعت کرے، ایمان لے آئے، کون سے ایسے عنصر تھے؟ غور کریں تو پتہ چلتا ہے۔ اگر ہم تھوڑا سا آگے اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اگر جائیں، بنی اسرائیل کے حالات کو اگر دیکھیں تو یہ آسانی سے ہم کو سمجھ میں آتی ہے، بات بہت آسانی سے سمجھ میں آتی ہے۔ بنی اسرائیل کے واقعات کو اگر ہم دیکھیں اور خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات کو دیکھیں، خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات کو دیکھیں تو ہمارے لیے آسانی سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اور اس حدیث کو اپنے ذہن میں لے آؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، یا اولیاء امتی، میری امت کے اولیاء، میری امت کے اولیاء یا میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں۔ یہ تشبیہ دی گئی ہے، تشبیہ۔ نبوت کا درجہ، رسالت کا درجہ، رسالت کا مقام یہ نہیں مل سکتا۔ نبی نبی ہوتا ہے، رسول رسول ہوتا ہے، ان کا مقام بلند و بالا ہوتا ہے، ان کی شان، ان کی عظمت الگ ہوتی ہے۔ مگر یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تشبیہ دی ہے، تو پچھلے انبیاء جیسے جیسے انہوں نے تبلیغ کی، جہاں جہاں جس مقام پر جو جو تبلیغ جس انداز سے انہوں نے کی، ویسے اس امت میں واقعات رونما ہوتے رہیں گے اور ہدایت کے کام چلتے رہیں گے۔ اس طرح خاص کر ہندوستان کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ کو دیکھو، ان کو غور کرو۔ ہم نہیں جائیں گے عیسیٰ علیہ السلام، نہیں جائیں گے ابراہیم علیہ السلام، وہ دور میں ان کا جو دور تھا اس پر غور کرو۔ اس دور میں کیا تھا؟ بہت زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادوگروں کی کثرت تھی، بہت زیادہ کثرت تھی جادوگروں کی، ہزاروں کی تعداد میں جادوگر، اور ہر کوئی اپنے آپ کو غیب کی خبریں بتانے والا، پاورفل، طاقتور اس طرح سمجھتا، اور جادو کے اندر بہت بڑے ماہر تھے اس زمانے میں۔ اور وہی چیز کو آپ دیکھیں گے ہندوستان کے اندر بھی وہی حالت تھی، اس زمانے میں ہندوستان کے اندر بھی وہی حالت تھی۔ حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کب پیدا ہوئے جانتے ہیں آپ؟ 537 ہجری، سنجز یا سنجر، خراسان کا مقام۔ ہر طرف اس زمانے میں کیا تھا؟ اب غور کرو، اس زمانے میں کیا ہے؟ عالمی معاہدہ ہو چکا ہے، عالمی معاہدہ۔ جانتے ہیں نا آپ عالمی معاہدہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ظلم کر رہا ہے تو سارے ملک جو بڑے بڑے ملک ہیں اس کی تائید میں آئیں گے، ظالم کے خلاف آواز اٹھائیں گے۔ معاہدہ ہو چکا ہے آج۔ اگر کوئی ملک ظلم کر رہا ہے تو سب مل کر اس کے خلاف آواز اٹھائی جائے گی۔ مگر یہ ظالم جو بنے ہوئے، آج بھی ظالم بنے ہوئے، فلسطین پر اتنا ظلم ہو رہا ہے مگر وہ ظالموں کی چل رہی ہے۔ اس زمانے میں کوئی معاہدات نہیں تھے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ مطلب یہ تھا کہ اس زمانے میں حکمران جو ظالم قسم کا ہوتا تھا، اپنے ملک پر جو حکمرانی کرتا تھا، طاقت دیکھتا تو بازو ملک پر حملہ کر کے اس ملک کو اپنے ماتحت لیتا تھا۔
چاہے مسلمان ہو غیر مسلم ہو. کوئی اسلام کے خاطر، کوئی اپنی شہرت کے خاطر، کوئی دولت کے خاطر. اس زمانے کا ظلم اس طرح رہا. مگر آج کے زمانے کا ظلم عجب ہے، جس کے پاس ہتھیار زیادہ ہیں، ہتھیاری پاور ہے، میزائلز ہیں اور نئے نئے میزائلز ہیں، وہ ظالم سب سے بڑا ظالم بنا ہوا ہے آج. ان کی میجارٹی، ان کی تعداد نہیں ہے، سب سے بڑا ظالم جو امریکہ ہے. تو یہ بات اب آپ کے ذہن میں آ چکی ہے. تو اس زمانے میں کیا ہوا جانتے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کے پاس جا کر کہا میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، تو اس نے دیکھا کہ اب میری سلطنت چلے جانے والی ہے، میری سلطنت ختم ہونے والی ہے. تو اس نے کیا کیا معلوم ہے؟ شہریوں کو اپنے طرف، ساری رعایا کو اپنے طرف کرنے کے لیے کہا کہ دیکھو تم کو گاؤں سے نکالنے والے، شہر سے نکالنے والے اکٹھا کرو اب جادوگروں کو. پورے اس زمانے میں لاکھوں کی تعداد میں جادوگر جمع ہوئے، لاکھوں کی تعداد میں جادوگر جمع ہوئے، لاکھوں کی تعداد میں جادوگر جمع ہوئے. یہ بات اس لیے سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں میں آپ کو، لاکھوں کی تعداد میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو معجزات جو عطا کیا تھا، معجزات جو عطا کیا، وہ عصا تھا، عصا ڈالتے ہی بڑا اژدہا بن جاتا، بڑا اژدہا بن جاتا تھا. تو اس وقت اس نے کہا کہ سب کو جمع کرو. جادوگر جمع ہوئے، سب اکٹھے ہوئے. اکٹھے ہونے کے بعد کیا ہوا؟ قوم وہ جادوگروں نے کیا کیا؟ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین. کیا مطلب یہ ہے کہ یہ جو جادو پیش کرنا تھا تم پہلے پیش کرو گے، ہم. ان کے ذہن میں یہی تھی بات. کافر تھے سارے کے سارے، مشرک تھے، بتوں کی پوجا کرنے والے تھے، فرعون کو سجدہ کرنے والی قوم تھی. تم پہلے پیش کرو گے یا ہم پہلے پیش کریں گے؟ یہ بات جادو، ہاں یہ جادو یاد رکھ لیں آپ. تم پہلے پیش کرو گے ہم پہلے پیش کریں. قال القوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم پیش کرو پہلے تمہارا کارنامہ. انہوں نے کیا کیا؟ رسیاں ڈالنا شروع کر دی. رسیاں ڈالتے سانپ بننے لگ گئے، لاٹھیاں ڈالنے لگی سانپ بننے، سانپ رینگنے لگ گئے. رسیاں اور لاٹھیوں کو دیکھے تو سانپ لوگوں کی نگاہوں میں لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں لوگ اکٹھے ہوئے تھے، لاکھوں کی تعداد میں. سب لوگ دیکھ رہے ہیں، مناظرہ یعنی مشاہدہ کر رہے ہیں، سارا نظارہ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. رسی ڈالتے ہی سانپ بن رہا ہے، لکڑی ڈالتے ہی سانپ بن رہا ہے. کتنے سانپ رنگ رہے ہوں گے اندازہ کر لو. موسیٰ علیہ السلام اکیلے ایک طرف، پورے کے پورے دو وہ الگ. یہ جو عجیب سا منظر تھا، عجیب سا منظر تھا. یہ قرآن بیان کر رہا، میں نہیں کہہ رہا ہوں. حضور نے کیا فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اولیاء امتی، میرے امت کے اولیاء بنی اسرائیل کے، میری امت کے اولیاء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ نبی نے کہا طرح ہیں. تو اس زمانے میں انہوں نے جیسا ہی ڈالنا شروع کر دیا تو جیسے ہی رینگنے لگے تو پریشان ہو گئے سارے. کہنے لگے ہمارا آدمی، ہمارے لوگ غالب آ گئے، یہ تو موسیٰ علیہ السلام اکیلے ہیں، ان کی کوئی نہیں چلے گی. تو اللہ سبحانہ فلما، قرآن کہہ رہا فلما القوا سحروا اعین الناس واسترهبوا وجاءوا بسحر عظیم. لوگوں کی نگاہوں میں جادو و ازدے نظر آنے لگ گئے اور ان پر خوف طاری ہو گیا. وجاءوا بسحر عظیم. اللہ کہہ رہا بہت بڑی جادو انہوں نے لے کر آئی تھی، بہت بڑی جادو، بہت بڑی جادو، ہر طرف رہتا. اب اس کے بعد اللہ کہتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ. اے موسیٰ تم بھی اپنا عصا ڈال دو، تم بھی تو اپنا عصا ڈال دو، تم بھی اپنا عصا ڈال دو. ڈالنا تھا فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ. فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ. اپنا عصا ڈال دو تو کیا ہوا؟ وہ عصا ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا، اتنا بڑا اژدہا بن گیا کہ جتنے جو جادوگر تھے، جو سانپ اور اژدہے انہوں نے پیش کیا تھا، سب کو نگلنا شروع کر دیا وہ اژدہا. اب کوئی چیز باقی نہیں رہی. لوگ حیرت میں پڑ گئے. لوگ تو لوگ الگ ہے. فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَغُلِبُوا
ہنالک وانقلبوا صاغرین وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین. یہ منظر جب دیکھا، جب غالب آ گئے موسیٰ علیہ السلام، جتنے جادوگر تھے سجدے میں گر گئے، کہنے لگے ہم آپ پر ایمان لے آتے. چلو ایمان بیک وقت 99 لاکھ لوگ ایمان لائے. کتنے؟ جلالین شریف کے اعتبار سے بیک وقت 99 قریب 99 لاکھ ایمان لائے. کتنے؟ 99 لاکھ یا 90 لاکھ لوگ ایمان لائے بیک وقت. اب یہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہے تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے ظاہری عنصر میں ہم اگر غور کرتے ہیں، ظاہری عنصر میں، باطن تو مت پوچھو، انشاءاللہ میں بتاؤں گا، باطن تو مت پوچھو. ان کا اتنا بلند و بالا تھا جس کی وجہ سے یہ ظاہری آپ کو اللہ نے جو پاور عطا کیا، طاقت عطا کی، کرامت عطا کی. جو ولی کی جانب سے ہوتا ہے اس کو کرامت کہتے ہیں. جو کافر و مشرک کی جانب سے ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں، ایسے چیزیں آتی ہیں جو غیر یعنی فطری چیزیں ہوتی ہیں، تو اس کو جادو کہتے ہیں. تو یہ جادو ہے، سحر کہتے ہیں. اور جو اللہ کی ولی کی جانب سے ہوتے ہیں اس کو کہتے کیا ہے؟ اسے کہتے یہ ہیں کہ کرامت کہتے ہیں. قرآن کریم میں آپ پڑھ چکے ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں دونوں چیزوں کا تذکرہ کیا. ابھی میں آپ حضرات کے سامنے جادو کا تذکرہ، ابھی آپ حضرات کے سامنے میں جادو کا ذکر کیا. اب سن لیجئے، اب جو ہے کرامت کا تذکرہ. قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان يرتد الیک طرفک فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کوئی بلقیس کے تخت کو لانے والا ہے؟ تو اللہ نے جس کو علم تورات کا عطا کیا تو کہنے لگے اے سلیمان، آپ فیصلے کے لیے جتنی دیر بیٹھتے ہو اتنا نہیں، بلکہ آپ آسمان کی طرف نگاہ ڈال کے نیچے ڈالو، میں اتنی دیر میں تخت کو لے جاتا ہوں. ہزاروں 100 میل دور مسافت پہ تخت رہنے والا وہ تنہا شخص ایک اللہ کا ولی. ابھی سلیمان علیہ السلام آسمان کی طرف دیکھ کر نیچے دیکھتے ہیں تو سامنے جو ہے تخت آ جاتا ہے. یہ ہے کرامت، وہ ہے سحر، یہ ہے کرامت. تو اب آؤ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اہم عنصر جو تھا. آج جو لوگ تعجب کرتے ہیں، کس بات پر تعجب کرتے ہیں؟ بعض جو ہے مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے انہوں یہ کہتے ہیں کہ مبالغہ آرائی ہے، کہتے یہ ہے کہ مبالغہ آرائی ہے. پھر ان باتوں کو یہ ایمان کی طرف پھیرتے کی طرح ہیں، بادشاہوں کی طرف پھیرتے ہیں. کبھی شہاب الدین غوری، کبھی محمود غزنوی کی طرف پھیرتے ہیں، پھیر کر کہتے ہیں کہ ولایت کا کوئی عمل دخل نہیں تھا، ان کی بادشاہت کا عمل دخل تھا. تو آؤ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرے بھائیو، اب عمل دخل کس چیز کا ہے؟ اس طرح کا جو انکار کرنے جا رہے ہو یہ حقیقت ہے. خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ جب یہاں پر آئے، اللہ نے آپ کے اندر وہ صلاحیت دی. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اولیاء کا وہ مقام، سلیمان علیہ السلام کے اولیاء کا وہ مقام، عیسیٰ علیہ السلام کے اولیاء کا وہ مقام، اتنا بلند بالا مقام ہے. تو کیا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولیوں کا مقام نہیں ہے؟ کیا ان کا مقام و مرتبہ نہیں ہے؟ کیا ان کی کرامتیں نہیں ہوگی؟ اگر تمہارا ذہن کام نہیں کر رہا ہے تو قرآن پڑھ لو، قرآن کو سیکھو، قرآن کو سمجھو. میرے نبی کی شان بلند بالا ہے، میرے نبی کی کتاب بلند بالا ہے، میرے نبی کا کام بلند بالا ہے، سب پر افضل ہے. میری نبی کی شان بھی بلند، ان کی امت بھی بلند، ان کی کتاب بھی بلند، ان کا مقام بھی بلند، ان کے اولیاء بھی بلند، ان کا مقامات بھی بلند، اور یہ سلسلہ جاری رہے گا. ادھر موسیٰ علیہ السلام کے خلاف جادوگر آئے ہوئے ہیں، حق کے خلاف آئے ہوئے ہیں. سن لو، ادھر حضرت خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ جب ہندوستان آئے
ہندوستان آنا تھا تو میرے بھائیوں ذرا بتاؤ تو صحیح، کیا یہاں مسجدیں تھیں، یہاں خانقاہیں تھیں، کیا یہاں مسلمان آباد تھے، یہاں کوئی کھلانے والا تھا، یہاں کوئی استقبال کرنے والا تھا، کیا یہاں میزبانی کرنے والا تھا، کیا یہاں آپ کا ادب بجا لانے والا تھا؟ آئے کیوں تھے ذرا بتاؤ تو صحیح، یا راحت کے لیے آئے تھے، یا دنیا کے لیے آئے تھے، یا پیسے کے لیے آئے تھے، یا کمانے کے لیے آئے تھے، یا شہر کو دیکھنے کے لیے آئے تھے؟ کس لیے آئے تھے؟ اللہ کے رضا کے لیے آئے تھے، اللہ کے رسول کے رضا کے لیے آئے تھے۔ اللہ کا حکم تھا، رسول کا حکم تھا، وہاں سے آ رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کے دربار میں جب حاضر ہوتے ہیں، حاضر ہو کر سلام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، یا سید الانبیاء، سید الانبیاء، الصلاۃ والسلام علیک سید الانبیاء، سلام عرض کرتے ہیں تو جواب آتا ہے، اے سید الاولیاء سلطان الہند وعلیک السلام۔ جواب ملتا ہے، وہ ہے خواجہ معین الدین چشتی، ہم تم کو حکم دیتے ہیں، اب تم جہاد تو کر چکے ہو، مجاہدہ کر چکے ہو، نفس کا مجاہدہ کر چکے ہو، نفس کو بالکل ختم کر چکے ہو، اب تمہارے اندر وہ صلاحیت ہے، جاؤ ہندوستان کی طرف جاؤ۔ اسی لیے خواجہ اجمیری آ رہے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ اب بتاؤ پاور و طاقت کیسی ہوگی، قوت کیسی ہوگی؟ معمولی قوت نہیں ہوگی۔ جب یہاں آئے تو یہاں آنے کے بعد مسلمانوں کو انہوں نے دیکھا، یہاں کے راجاؤں نے دیکھا، یہاں کے مہاراجاؤں نے دیکھا، غیر مسلموں نے دیکھا، ان کا جبہ، ان کا لباس، ان کا شایا، ان کا شملہ، ان کی جو ہے یہ حالت دیکھا۔ مسلمانوں کو اکیلے نہیں آئے تھے، ساتھ میں کچھ جو ہے قدام بھی ساتھ تھے، آپ کے مریدین متقدین بھی ساتھ تھے۔ جب دیکھا یہ درویش آئے ہیں، مسلمان آئے ہیں، مسلمانوں سے نفرت کرنے والا یہ ہندوستان کی ہر گلی اس وقت نفرت کرنے والی گلی تھی، ہر مقام نفرت کرنے والے تھے، رہنے والے سارے نفرت، کیونکہ نفرت کی اس سے پہلے محمود غزنوی کئی مرتبہ حملہ کر چکے ہیں، ناکام ہو چکے تھے۔ مسلمان بادشاہ کئی مرتبہ حملہ کر چکے، ناکام۔ 17 مرتبہ ہندوستان پر مسلمانوں نے حملہ کیا مگر ناکام۔ یہاں ایسا پاور تھا، ایسی طاقت تھی، ایسی قوت تھی، ناکام ہوتے رہے۔ یہ ظاہری طاقت کے ساتھ آئے تھے، یہ ظاہری پاور کے ساتھ آئے تھے، ظاہری طاقت کارگر نہیں ہوئی۔ جب خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ آئے تو میرے بھائیوں، آپ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں سے آپ کو اٹھایا جاتا ہے۔ کہاں بیٹھے تھے جانتے ہو؟ مسجد میں نہیں بیٹھے تھے، کسی خانقاہ میں نہیں بیٹھے تھے، کسی گھر میں نہیں بیٹھے تھے۔ جہاں جانور اونٹ وغیرہ باندھے جاتے ہیں، مویشی باندھے جاتے ہیں، وہاں بیٹھے ہوئے تھے خواجہ اجمیری۔ وہاں سے اٹھایا گیا۔ پانی کے لیے جانتے ہو، پانی پینے کے لیے انا ساگر پانی آپ کو نہیں دیا گیا، انا ساگر کو بند کر دیا گیا۔ آپ جہاں جا رہے ہیں وہاں رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں، ایسا ہی معاملہ نہیں پیش آیا، جانتے ہو۔ اس کے بعد ہر جگہ آپ نے اس کا مقابلہ کیا تو اس وقت کا بادشاہ پرتھوی راج، اس نے کیا کیا؟ سب کو جادوگروں کو اکٹھا کیا جائے، بڑے بڑے جادوگروں کو اکٹھا کیا گیا، بڑے بڑے اس وقت کے راجا جوگی جے پال آ گیا۔ اب جادو کا منظر آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں، اس وقت زمانے میں کتنے لوگ اکٹھے ہوئے ہوں گے، ذرا غور تو کرو۔ سب مخالفت کرنے والے، سارے کے سارے مخالفت کرنے والے، مسلمانوں کے خلاف رہنے والے۔ اب ذرا اندازہ کرو کتنے لوگ اکٹھے ہوئے ہوں گے۔ آپ کو اللہ نے عقل دی ہے، فکر دی ہے، اللہ نے صلاحیت دی ہے۔ ہمارے پاس تھوڑی سی لڑائی ہوتی ہے، راستے میں جب چلتے ہیں کوئی لڑ رہا ہے تو فوراً سب اکٹھے ہوتے ہیں، راستہ بند ہونے جاتا ہے، راستہ بند ہونے جاتا ہے۔ تو اس زمانے میں بات پھیلی ہوئی تھی، لاکھوں کی تعداد میں لوگ اکٹھے ہوئے تھے۔ ادھر جے پال جوگی بھی آیا ہوا ہے، خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ بھی آئے ہیں۔ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ظاہری عنصر یہ تھا خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کا۔ جب آئے تھے تو سارے ظاہری باطنی عنصر کے ساتھ ظاہری عنصر اپنے طاقت و پاور لے کر آئے ہوئے تھے۔ جب آیا، آ کر کہا یہ مسلمان، یہ دویش، ان کی کیا حقیقت ہے، ان کا کیا حال ہے؟ ان کی تو کوئی حقیقت نہیں، ذرا مجھے دیکھو تو صحیح، میرے چرچے ہند میں کیسے ہیں؟
بادشاہ راجہ بتا رہا ہے، راجہ کہہ رہا ہے اگر تو غالب آئے گا تجھے سلطنت دی جائے گی، دولت دی جائے گی، بلکہ حکومت کا کچھ حصہ تجھے دیا جائے گا۔ تو سارے پاور کے ساتھ آیا تھا، اپنے چیلوں کو لے کر آیا تھا، ہند درویشوں کو دیکھا، خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کو دیکھا، ان کے شملے کو دیکھا، ان کے لباس کو دیکھا، ان کے فقر فاقوں کو دیکھا، ان کی حالت کو دیکھا، دیکھ کر کہنے لگا آج مقابلہ ہوگا۔ لوگ اکٹھے ہوئے ہیں تو اس نے کیا کیا جانتے ہو؟ پہلے شعلے برسانے لگا، شعلے برسانے لگا۔ جہاں خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ تشریف فرما ہے، آپ کے معتقدین تشریف فرما ہے، خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ٹھیک ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، حصار باندھ لی، اس طرح دائرہ کھینچ لیا۔ دائرہ کھینچنے کے بعد کہا، مریدین معتقدین سے کہا اب یہاں سے تم جگہ سے ہلنا نہیں، یہیں پر رکے رہنا۔ اب یہاں میں آپ کو حدیث بھی سنانا چاہتا ہوں، حدیث سنا کر اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے آگے بڑھوں۔ رسول پاک علیہ السلام مکہ کے اندر ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود اور ایک دوسری روایت میں دوسرے صحابی کے ساتھ رات کے وقت جاتے ہیں، رات کا سمے ہے، بہت رات کا وقت، مدینہ کا بھی واقعہ آتا ہے اور مکہ کا بھی واقعہ آتا ہے۔ رات کی تاریخ ہے، رات تاریخ ہو چکی ہے، رسول پاک علیہ السلام اپنے صحابی کے ساتھ جا رہے ہیں، بیابان جنگل ہے، رات کا سمے ہے، اللہ کے رسول جو ہے اپنے ساتھ اپنے غلام کو لے جا رہے ہیں۔ یہ حیرت میں پڑ گئے، اللہ کے رسول رات کے وقت کہاں لے جا رہے ہیں، کیا معاملہ ہے، سمجھ میں نہیں آیا، کچھ نہیں بولے۔ کہنے لگے، آپ جانے کے بعد عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہم جا کہاں رہے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا خاموش چلتے رہو۔ ایک مقام پر جانے کے بعد کہا تم یہاں پر رک جاؤ، کہا تم یہاں پر رک جاؤ، رک جاؤ میں ابھی آتا ہوں۔ آقا جا رہے ہیں، آقا جا رہے ہیں، اور جانے کے سمے میں آپ نے کیا کیا جانتے ہو؟ جاتے وقت حدیث ترمذی میں آتا ہے اس طرح لکیر کھینچ لی، اس طرح لکیر کھینچ لی اور کہا یہ دائرہ ہے، اس دائرے کے باہر نہیں آنا، اس دائرے کے باہر نہیں آنا، تمہیں ڈرایا جائے گا، دھمکایا جائے گا، تم پر حملہ کیا جائے گا، ہٹنا نہیں، ہلنا نہیں۔ دائرہ کھینچ دیا گیا، ان حضرت صحابی بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ علیہ وسلم گئے، رات کا وقت آوازیں سن رہے، حیران، آوازوں کی وجہ سے حیران ہوتے رہے، ان کو ڈر ہوا میرے نبی کو کیا ہوا۔ آگے بڑھ رہے، وہ لکیر کے قریب آتے ہیں، آقا نے فرمایا تھا کہ باہر نہیں نکلنا ہے، حضور نے فرمایا تھا کہ باہر نہیں نکلنا ہے۔ تو جب رسول پاک علیہ السلام صبح ہونے کے قریب آقا جب تشریف لائے تو حضور نے پوچھا تم نے کیا دیکھا، کیا دیکھا؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ عجیب سی مخلوق تھی، میں دائرے کے اندر تھا، وہ مجھ پر حملہ کرنے کے لیے آتی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ پر حملہ کرنے کے لیے آتی تھی، حملہ کرنے کے لیے ایسی تیز طوفان کی طرح آ جاتی، ہواؤں کی طرح، آگ کی طرح آ جاتی، مگر جو ہے وہ دائرہ جہاں لکیر کھینچی ہے وہیں تک آ کر رک جاتی۔ خوف مجھے ہوتا کہ مجھ پر حملہ ہوگا، مگر دائرے کے اندر اس کی طاقت و قوت نہیں چلی۔ اسی طرح خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ نے اپنے نبی کی اقتداء، اپنے نبی کی اتباع کرتے ہوئے کہا اب میں دائرہ کھینچ لیتا ہوں، دائرہ کھینچ دیا اور کہا کہ اب دیکھو تم میری حفاظت میں ہو، اب کوئی یہاں سے ہلنا نہیں۔ اب بیٹھ گئے، تشریف فرما، نہیں معلوم اللہ اور اس کے رسول اور اللہ سے کیا راست ملا تھا، یہ اللہ ہی بہتر جانے۔ ادھر جو ہے کفر ایک طرف ہے، ادھر باطل ایک طرف ہے، باطل جو ہے دیکھ رہا ہے آج مسلمان کس طرح رسوا ہوتے ہیں، یہ جو ہے درویش کس طرح رسوا ہوتے ہیں۔ یہ سرزمین ہند ایسی نہیں آئی ہے مسلمانوں کے حق میں، جانتے ہو مسلمانوں کی میجارٹی ایسی نہیں آئی ہے میرے بھائیوں، مسلمانوں کی تعداد ایسی نہیں آئی ہے۔ اس طرح دائرہ کھینچ دیا، آیا تنتناتا ہوا، آنے کے بعد اس نے کیا کیا، جادوگر نے، بڑا جادوگر تھا، اپنے پٹھوں سے بھی کہا، آگ کے شعلے برسانے لگی، کوئی جو ہے سانپوں کو چھوڑ دیا گیا، رسیاں چھوڑ دی گئی، رسیاں رینگتے ہوئے آئی، اسی طرح لکڑیاں چھوڑ دی، لکڑیاں رینگتے ہوئے آئے، کوئی سانپ بن گئے، آگ کے شعلے بھسم ہونے لگ گئے۔ آخر میں اس نے دیکھا کہ ہر ایک کارگر، ساری کی ساری کارگری میری سب بیکار ہو رہی ہے۔ اس نے کہا کہ آج میں بتاتا ہوں لوگوں کو، جانتے ہو کیسا جادوگر تھا، ہواؤں میں اڑنے لگ گیا، ہواؤں میں اڑنے لگ گیا، ہواؤں میں پرواز کرنے لگا۔ ایسے جو ہے ہندوستان کے اندر ایسے جادوگر بھی اس وقت
تھے، اس زمانے میں تھے، ہواؤں میں جب اڑنے لگا، ہواؤں میں جب پرواز کرنے لگا، خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ خاموش سے مظاہرہ اس کا جو ہے کر رہے تھے، مشاہدہ کر رہے تھے، آپ نے کوئی پہل نہیں کی۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام بھی مشاہدہ کر رہے تھے، دیکھ رہے تھے، وہ رسیاں ڈال رہے ہیں، لکڑیاں ڈال رہے تو سانپ بن رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب تک وحی کا حکم نہیں ملتا، جب تک آپ نے عصا نہیں ڈالا تھا، ادھر بھی رب کائنات کا حکم نہیں ملتا، اللہ کے رسول کا حکم نہیں ملتا، اللہ کے ولی کے دل میں بات نہیں پیدا ہوتی، اللہ کے ولی کے دل میں القاء نہیں ہوتا، وہ جب تک کچھ نہیں کیا، کہا دیکھتے رہے دیکھتے رہے۔ جب ہواؤں میں پرواز کرتا ہوا ادھر وہ دائرے کے اندر آنے کی کوشش کیا تو خواجہ معین الدین چشتی نے کہا میں تجھے ہواؤں میں پرواز کرتا ہوا نظر نہیں آؤں گا، نہ میں اڑتا ہوا نظر نہیں آؤں گا، میری حالت تو جاننا چاہتا ہے، ایک ولی کی کیفیت کو دیکھنا چاہتا ہے، اللہ والے کی خاصیت اور خوبی کو دیکھنا چاہتا ہے، میری شان کیا دیکھتا ہے، اللہ نے بہت بلند بنا دیا، میرا مقام کیا دیکھتا ہے، بعد میں دیکھ لینا، اب دیکھ میں جس چپل سے چلتا ہوں وہ چپل کے اندر وہ خوبی ہے کہ دیکھ وہ اڑ رہا ہے، چپل کو حکم دیا، نالین کو حکم دیا، اے نالین جا اسے مارتا ہوا زمین پر لے آنا، آپ کی جوتیاں اڑتی گئی، ہوا میں پرواز کرتے گئی، وہ جو پال جو اڑ رہا تھا اس کے سر پر مارتے 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 زمین پر لانا تھا کہ جو کفر تھا، جوتی کا اثر ایسا ہوا جو کفر سینے میں تھا، سر میں تھا، جیسا اثر ہوا زمین پر گرنا تھا کہ کہا میری ساری طاقت بیکار ہے، میں باطل ہوں، اے اللہ کے ولی میں تجھ پر ایمان لانے کے لیے تیار ہوں۔ سب سے پہلے وہ ایمان لانا تھا کہ جتنے ہزاروں کی تعداد میں تھے سب کے سب ایمان لے آئے۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے اہم ہتھیار میں سے وہ کرامات اللہ نے آپ کو عطا فرمائی۔ میں ساری کرامتوں کا تذکرہ نہیں کر رہا ہوں، قرآن سے آپ کو میں بتا رہا ہوں۔ لوگوں کے ذہن میں بعض اوقات ایسی آتی ہے، یہ تعداد جو بتاتے ہیں ایسا ممکن ہے؟ ارے نادان آج بھی تو دیکھ لے عرب کی میجارٹی کتنی ہے، عرب کے اندر مسلمان کتنے ہیں، ذرا غور کر، تعداد شمار کر، ہندوستان کے مسلمانوں کی تعداد شمار کر لے، ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی تعداد شمار کر لے، عرب کے اندر یہاں کی مسلمانوں کی میجارٹی بتا دے۔ بیک وقت جو ایمان لائے ہیں لاکھوں کی تعداد میں، ایمان لائے لاکھوں کی تعداد میں، یہ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کا فیضان ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں جانتے ہو؟ بادشاہوں کی طرف، تاریخ والے مروڑ توڑ کر بادشاہوں کی طرف بات کو منتقل کرنا چاہتے ہیں۔ بادشاہ سن لو، خواجہ اجمیری جب ہندوستان کے اندر آ رہے تھے، خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ جب ہند میں آ رہے تھے، بادشاہ وہ ظاہری طاقت والے ہندوستان چھوڑ کر جا رہے تھے۔ کیوں؟ انہوں نے کہا کہ ہم مسلمان ہیں، جب حملہ کیا ہے انڈیا پر تو ان کے پاس ہاتھی ہے، ان کے پاس طاقت ہے، ان کے پاس راجائے سب ملے ہوئے اکٹھے ہے، طاقت بہت زیادہ ہے، ہم مسلمان کئی مرتبہ ان پر حملہ کر چکے ہیں، غالب نہیں آئے۔ اس وقت خواجہ اجمیری 40 لوگوں کو ایک قافلہ لے کر جب جانے لگے، نہ ہتھیار ہے، نہ تلوار ہے، نہ چھری ہے، نہ چاقو ہے، نہ کوئی ساز و سامان ہے، جب اندر داخل ہونے لگے، یہ جو لشکر جب واپس ہو رہا تھا، ہندوستان سے واپس ہو رہا تھا، ہار کر واپس ہو رہا تھا، ہار کر واپس ہو رہا تھا، ہار کر واپس ہو رہا تھا۔ تو یہ جو لشکر ہے جب واپس ہو رہا تھا، ان مسلمانوں کو، ان درویشوں کو خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کو دیکھ کر کہنے لگا کہاں جا رہے ہو؟ جو مسلمانوں کے دشمن ہیں وہاں جا رہے ہو، ہندوستان وہاں جا رہے ہو؟ ہاں جا رہے ہیں، وہیں جا رہے ہیں۔ مت جاؤ، ہم گئے تھے ناکام ہو کر آ گئے، پلٹ کر آ گئے۔ دیکھو ہمارے پاس تو فوج ہے، تلوار ہے، ہتھیار ہے، سواریاں ہے، سب کچھ ہے، اس کے باوجود ناکام ہو کر آ رہے ہیں، تم کہاں جا رہے ہو؟ ہمارے پاس ظاہری طاقت بھی ہے، ہتھیار ہے، تلوار ہے، سواریاں ہے، تعداد ہے، میجارٹی ہے،
اور ہم جنگجو ہیں، اس کے باوجود ناکام ہو کر آ رہے ہیں۔ خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ مسکرا کر فرماتے ہیں تم ظاہری طاقت پر بھروسہ کر لیا، تم نے ظاہری طاقت پر بھروسہ کیا اور ظاہری طاقت کے ساتھ چلے گئے۔ ہم جو جا رہے ہیں باطنی قوت جو اللہ نے عطا کی، رسول نے جو عطا کی، وہ پاور جو اللہ اور اس کے رسول نے زبان میں عطا کی، ہمارے عمل میں، ہمارے کردار میں، ہماری سنت میں، ہمارے طریقے میں، ہمارے رہن سہن میں جو اللہ نے ہم کو جو بنایا وہ لے کر جا رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ کامیاب ہوتی ہے یا ہم کامیاب ہوتے ہیں۔ اندر آ رہے ہیں تو اس طرح فتح حاصل ہو رہی ہے، جگہ جگہ فتح۔ جو کوئی غیر مسلمانوں سے نفرت کرتا، خواجہ اجمیری سے نفرت کرتا، آ کے دیکھ لیتا، بات سنتا، کہتا میں تمہارا غلام بن گیا، دشمن تھا غلام بن گیا، ایمان کے دائرے میں داخل ہوتا۔ کردار ویسا آپ نے لے آیا، سیرت آپ نے ویسی لائی، رہن سہن آپ کا ویسا تھا، غیروں کو اپنے دل سے لگا لیا، سینے سے لگایا، اپنی محفل میں جمع کیا، انہیں دھتکارا نہیں، انہیں دور نہیں کیا، ان کے غضب و غصے کو غضب و غصے کے ذریعے جواب نہیں دیا، ان کے گالیوں کو وہ جب گالیاں دیتے تو رحمت کے پھول برساتے ہوئے اپنی زبانوں سے ایسی باتیں نکالتے، اس کا دل جو ہے نم ہو جاتا، اس کا دل نرم ہو جاتا اور کہتا کیا اسلام ہے، کتنا پیارا اسلام ہے، ہم کو بھی مسلمان بنا دو۔ دو ہتھیار آپ کے کیسے تھے، ایک تو یہ ہے کرامت لے کر آئے، دوسرا ہتھیار آپ کے اندر ایسا عنصر تھا، غیروں کو اپنی محفل میں بٹھانا، غیروں کے ساتھ شریک رہے، کھانے میں شریک رکھا، انہیں اہمیت دی، چھوٹے چھوٹوں کو اہمیت دی، سراپا اسلام کی تعلیم کو عام کیا۔ یہ دو اہم عنصر تھے، اور رات دن اسلام کی فکر تھی، اسلام کی فکر تھی، رسول پاک علیہ السلام کی دین کی فکر تھی۔ واقعات بہت سارے بتانا چاہتا تھا، وقت نہیں رہا، میں جو بات بتانی چاہا تھا تو یہ درمیان میں آپ کو اس لیے بتایا ہوں کہ لوگ جو ذہن میں لے آتے ہیں ایک لغت تاریخ کو لے آ کر عجیب سی مروڑ توڑ کر، یہ ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اولیاء کی تنقیص شان ہوتی ہے، وہ برداشت نہیں کر سکتے اولیاء۔ ارے ناداں، کبھی قرآن کو بھی پڑھا ہے؟ قرآن کو پڑھ۔ سلیمان علیہ السلام کے ایک ولی، ان کے زمانے کے ایک ولی 100 میل دور سے تخت لا سکتے ہیں، وہ ایسی کرامت پیش کر سکتے ہیں۔ نبیوں کے سردار کہ امت کا کوئی ولی اپنی جوتی کو ہوا میں پرواز کرا دے تو اس کا انکار کرتے ہو؟ انا ساگر کو ایک کوزے میں داخل کر لے، اس کا انکار کرتے ہو؟ اس کا انکار کرتے ہو؟ وہاں مانتے ہو، یہاں کیوں نہیں مانتے ہو؟ کیا بات ہے؟ تو اے مسلمانوں، خیر وہ مانے نہ مانے، ہمارا کام یاد رکھو کہ ہر ولی کی محبت عظمت اپنے دل میں بٹھانی ہے۔ ولایت کا انتخاب آپ اور میں مل کر نہیں کرتے، اللہ ہم میں سے پیدا کرتا ہے۔ یہ اللہ کے نیک بنتے ہیں، اللہ کا انتخاب جیسے رسول کے لیے ہوتا ہے، نبی کے لیے ہوتا ہے انتخاب، ایسے ولایت کے لیے، قطب کے لیے، ابطال کے لیے، اوتاد کے لیے وہی انتخاب فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے انتخاب فرماتا ہوتا ہے۔ تو یہاں تنقیص شان ہوتی ہے، تنقیص شان اللہ برداشت نہیں کرتا، اپنے محبوبوں کی تنقیص شان برداشت نہیں کرتا۔ جیسا ایک ماں اپنے بیٹے کے خلاف اگر کوئی بولتا ہوا نظر آئے تو فوراً ماں کہتی ہے نہ بول میرے بیٹے کے بارے میں، نہ بول میرے بیٹے کے بارے میں۔ یہ ہماری محبتیں تو الگ ہیں، ماں بیٹی کی محبت الگ ہے، وہ تو خالق و مالک ہے جس نے اسی کے لیے انتخاب فرمایا، اسی کے لیے کہا اب تو میں نے جس کام کے لیے جس کو انتخاب کیا اس کے خلاف بولتا ہے، تو دائرے محبت میں کوئی تیرے لیے جگہ نہیں، محبت کی چادر تجھ سے نکال لیتا ہوں، رحمت کی چادر تجھ سے نکال لیتا ہوں، تجھے دھتکار دیتا ہوں، جا تو جا۔ اس لیے اولیاء اللہ کی شان میں گستاخی اور بے ادبی میرے بھائیوں
نہیں کرنا، یاد رکھو۔ ماشاءاللہ آپ یہاں جتنے بھی آئے ہیں بچے ماشاءاللہ کثیر تعداد میں ہیں، نوجوان ہیں، بزرگ ہیں۔ ہمارا ایک مشن ہے حق کا پیغام عام کرنا۔ یہ مسجد سے ہم جو ہے کام کر رہے ہیں، حق کے پیغام کو عام کرنا ہے، حق کا پیغام عام کرے، قرآن احادیث شریفہ کے تحت حق کے پیغام کو عام کریں۔ وہ مشن کے اندر آپ شریک رہے، اچھی فکر اپنے اندر پیدا کرے، اپنے اندر اپنے اولاد، اپنے خاندان، اپنے دوست احباب، اپنے محلے والوں کو لے آئے، ان تک کی فکر پیدا کرنے کی کوشش کرے، تو انشاءاللہ ہمارا ایک کارواں بڑھتا جائے گا، کام بھی بڑھتا جائے گا۔ جب کام بڑھ جائے گا تو باطل جو ہے دبتے چلے جائیں گے۔ یہ ہمارا مقصود ہے ماشاءاللہ۔ اور اس طرح ہم بیٹھے ہوئے رہتے ہیں کہ یہاں پر سوالات کے لیے بھی آپ کو وقت دیا جاتا ہے، سوالات کر سکتے ہیں۔ اور ایسا نہیں کہ بعض ہمارے پاس ٹی وی چینل چلانے والے بعض تھے ایسے، ان کا منتخبہ شخص ہوتا تھا، وہی سوال کرنا، وہی پوچھنا، اور اس کے پاس ہی مائک جاتا تھا۔ وہ منتخبہ سوالات ہمارے پاس نہیں ہیں، بلکہ اس محفل میں جو شریعت کے متعلق، سیاست نہیں، جو شریعت کے متعلق اشکالات ہیں، مسائل ہو، شریعت کے متعلق اشکالات ہیں، وہ حل کیا جاتا۔ ولو بالفرض اگر ہم کو کوئی مسئلہ معلوم نہ ہو تو آئندہ ہم بتائیں گے، مگر حق سے نہیں بھاگیں گے۔ یہ وہ اسٹیج ہے، یہ وہ اسٹیج ہے، دعوے کے ساتھ ہم کہتے ہیں یہ وہ اسٹیج ہے، ہم حق سے بھاگنے والے نہیں۔ اہل سنت والجماعت کے پاس قرآن اور احادیث شریفہ اور دلائل ہمارے پاس ایسے ہیں کہ مضبوط ہم حق پر ہیں، ہمارا وہ طریقہ ہے، ہم اہل سنت والجماعت وہ ہیں جو صحابہ کے طریقے کو اپنانے والے، جو اہل بیت اعظام کے طریقے کو اپنانے والے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آقا سے انہیں جو ہے علم ملا، صحابہ کو اور اہل بیت کو ملا، وہ علم ہم لینے والے ہیں۔ ہم حق پر چلنے والے اور حق کی دعوت دینے والے ہیں۔ یہ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی۔ کسی کو اگر سوال پوچھنا ہے تو پوچھ لیجئے، جوابات دیے جائیں گے۔ اور آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے تقریباً آپ کو 100 سال کے قریب آپ کو عمر ملی، بعض تاریخ کے اعتبار سے 97، بعض 106 سال، 107 سال، انگریزی اعتبار کریں گے تو تقریباً 97 ہوں، اگر اردو کے اعتبار کریں گے تو 100 سال سے زائد آپ کو عمر ملی۔ 537 میں آپ پیدا ہوئے، 537 میں ہجری عیسوی نہیں، اور 633 میں آپ دنیا سے رخصت کر چلے گئے، انتقال کر گئے۔ آپ کی بارگاہ معلوم ہے، ہندوستان میں رہتے ہیں، اجمیر میں، سب ہر کوئی یہاں بچہ جانتا ہے اجمیری، اور وفات آپ کی 6 رجب کو ہوئی۔ ایسی کہ رات میں اللہ والے مت پوچھو ان کی شان بھی کیا ہے، جو آپ کی عبادت، آپ کا جو قرم تھا، جو آپ کا کمرہ تھا، اس کے اندر آپ چلے گئے۔ 5 رجب کو اندر عشاء کی نماز ادا کی، اپنے مریدین متقیدین کے ساتھ، کہا اب دروازہ نہ کھولنا، اب نہ کوئی آواز کرنا، گیٹ مین کو باہر بٹھا دیا، کسی کو آنے نہ دینا، ذکر کرتے رہے، آواز ذکر کی آتی رہی، مریدین متقیدین سنتے رہے، آواز آ رہی، حضرت ذکر میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا سے جانی تھی، آپ کو دنیا چھوڑ کر جانا تھا، تو آپ کے جملے، آپ کے زبان پر الفاظ تھے، انا رفیق الاعلی، انا رفیق الاعلی۔ یہ جو الفاظ تھے، یہ الفاظ جو ادا ہو رہے تھے، وہ نبی، امت والے نبی، شان والے نبی، افضل نبی، ان کے کلمات تھے۔ اور حضرت خواجہ اجمیری اللہ کے ذکر میں ہے، کہتے یہ ہیں کہ اے اللہ، ذکر کرتا کرتا دنیا سے تیری دربار میں آ جاؤں، ذاکر بن کر آؤں، شاکر بن کر آؤں، صالحین میں سے آؤں، تیرے محبوب میں سے آؤں، تیرے نیک بندوں میں سے آؤں۔ تو کہتا ہے فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ اے اللہ، میں تجھے یاد کرتا ہوا آ رہا ہوں، تو بھی تو مجھے یاد کرنا مولا، میرا چرچا باقی رکھنا، میرا فیض جاری رکھنا۔ اس طرح ذکر کرتے رہے، رات کا آخری پہر تھا، آواز رک گئی،
مریدین معتقدین ایسے ہمارے جیسے نہیں تھے، بلکہ اپنے پیر و مرشد پر مرنے والے مٹنے والے تھے. ان کی بیداری، ان کی نیند کو بھی دیکھتے تھے کہ ہمارے آقا کیا کر رہے ہیں. وہ دیکھ رہے تھے کہ آواز رک گئی ہے تو سمجھ گئے کہ آج نیند لگ گئی ہوگی. صبح تک یہ آواز آتی، صبح تک آواز آتی، لیکن آج جو ہے آواز نہیں آ رہی. 6 رجب ہے، 6 رجب ہے کہ لوگ آواز دیتے ہیں، فجر کے لیے آواز دیتے ہیں، اندر سے آواز نہیں آتی. بہت کھٹکھٹایا، آواز نہیں آ رہی ہے. دروازہ کھٹکھٹاتے گئے، بہت دیر کے بعد انہوں نے کہا کہ حضرت کا کیا حال ہے. کھولا دیکھا تو حضرت جو ہے اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے. اللہ کی 7 رجب یا 6 رجب یاد رکھ لیجئے. رجب چھٹی شریف ہمارے پاس جو منائی جاتی ہے تو تقریباً 900 سال قریب عرصہ بیت رہا ہے. اس طرح 633 ہجری حساب کرو آپ، کتنا زمانہ، کتنا دور بیت گیا. آج بھی ان کا فیضان حیدرآباد میں جگہ جگہ مسجدیں، ماشاءاللہ حیدرآباد ایسا شہر ہے مت پوچھو کہ ہر جگہ مسجد نظر آ رہی ہے. یہ ان کا فیضان ہے ماشاءاللہ. چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہوں. 6 تاریخ یاد رکھنی ہے آپ کو. 6 تاریخ آج کیا ہے؟ کیا ہے آج؟ 4 تاریخ. ماشاءاللہ. کیوں پوچھ رہا ہوں؟ تاکہ سب کے ذہن میں آ جائے بات. کل پیر کیا ہوگی؟ 5. پرسوں منگل کے روز 6 تاریخ. تو ان کا اتنا بڑا احسان ہم پر ہے، اتنا احسان کیے تو ہم کیا کرنا چاہیے؟ ہم کیا کرنا چاہیے؟ کیا اہتمام؟ گھر میں جو بڑے ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، شکر لے لو، بوندی لے لو، جو اللہ نے آپ کو دے دیا ہے، اپنے بچوں کو، پوتروں کو، نواسوں کو، بیوی کو، بہن کو، سب کو، گھر کے افراد کو لے کے بیٹھو. الفاتحہ بولو، سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، درود شریف پڑھ کے اصالہ صاحب. چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، پوچھیں گے بابا جان کیا ہے، دادا جان کیا ہے، نانا جان کیا ہے، فاتحہ کا اہتمام کی کیا بات ہے، پوچھیں گے نا بھائی. ان کو گاندھی جینتی یاد رہتی ڈیٹ، مگر خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کی وفات کا دن یاد نہیں رہتا. اس لیے کہہ رہا ہوں فاتحہ، اس لیے کہہ رہا ہوں یہ اہتمام کرنے سے ہمارے جو چھوٹے بچے ہیں ان کے ذہن میں بیٹھ جائے ان کے احسانات کیا ہم پر ہیں. اس لیے کہہ رہا ہوں یہ تاریخوں کو یاد رکھیں. آپ بڑے دیغ مت لگاؤ روڈ پہ، نہیں لگانا ہے مت لگاؤ، دعوت نہیں دینا ہے، مگر یہ کام کرو پہلے، ہر گھر میں یہ کام کرو تاکہ یاد ہو تاریخ. اب کرنا چاہ رہے ہیں بڑا اہتمام کرنا ہے کرو، الگ بات ہے، اللہ نے دولت دے رکھی ہے، اہتمام کرنا چاہ رہے کرو، مگر یہ کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. ہر اہل سنت الجماعت کی مسجد کے اندر عصر کے بعد کچھ نہیں، الفاتحہ. آج خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کے فاتحہ ہر اتچ. آج مول صاحب کئی کو فاتحہ دیے بلکہ لوگ پوچھیں گے. خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کے وفات کا دن ہے، لوگوں کو معلوم ہو جائے گا. یہ اہتمام کرنا چاہیے. یہ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہوں. اگر کسی کو سوال کرنا ہے تو کر لیجئے، جوابات دعا پر ہماری محفل ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. آپ کا جو سوال ہے، گزشتہ بھی میں یہ حدیث پیش کیا تھا اور ابھی بھی بتا رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف، آپ کو بتا رہا ہوں بخاری شریف کا حوالہ کر رہا ہوں. اگر کوئی ہاتھ باندھنے کے بارے میں اگر ہم سے یہاں کانوں تک آپ رفع یدین کیوں نہیں کرتے، انہوں رفع یدین کیوں کرتے بولے تو، اور بخاری میں آیا بلکہ ہم رفع یدین کرتے، یہ نہیں بولتے نا بھائی. اہل حدیث کا طبقہ کثرت کے ساتھ ہی ارے بخاری میں آیا ہے، بخاری سے بڑھ کے کوئی چیز ہے کیا؟ رفع یدین ہم اس لیے کرتے ہیں بخاری میں آیا ہے، یہ دلیل دیتے. ہم بھی کہتے ہیں ذرا بخاری پڑھ کے دیکھو. اللہ کے رسول نے فرمایا من عاد لی ولیا فقد آذنت بالحرب، جو کوئی کسی بھی میرے ولی کے ساتھ عداوت دشمنی رکھے گا میں اعلان جنگ کرتا ہوں. اب بولو کیا کرتے ہو؟
کرنا ہے تو طاقت ہے تو آ کے کرو، اگر اعلان جنگ کرنا ہے تو کرو، اعلان جنگ کا دفاع کرنا ہے تو کرو. یہ میں آپ کو جیسا آپ دلیل دیتا نا بھائی رفع یدین کے بارے میں بھی دلیل دے رہا ہوں، میں بھی دلیل دے رہا ہوں. اب رفع یدین کا ایک مسئلہ الگ ہے، وہ کیا ہے ہم اس کا جواب دیں گے، مگر یہاں جو بات آئی تو بتا رہا ہوں. اور کسی کوئی سوال؟ اللہ کے دربار میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہماری اس محفل مجلس کو قبول فرما. الفاتحہ. خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے فاتحہ دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم. اے اللہ ہم نے جو سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، درود شریف جو پڑھا ہے مولا، اس کا اجر ثواب خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے روح پاک کو ملے مولا. ان کے درجات میں بلندی عطا فرما. اے اللہ تو نے مقام قرب عطا فرما، مقام قرب عطا فرما. ان کے صدقے میں ہم سب کی جھولیوں کو بھر دے مولا. ہماری جائز مقاصد میں ہمیں کامیابی عطا فرما. دین و دنیا کی نعمتوں سے ہمیں مالا مال فرما. ہم سب کو ولی بنا دے مولا، ہم سب کو مجاہد بنا دے مولا. اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ.